آج ہم وضو کے بارے میں پڑھیں گے. کچھ چیزیں تو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی لیکن ابھی کافی باقی بھی ہے. وضو کا لغوی معنی کیا ہے؟ وضو کس کو کہتے ہیں؟ الوضوء من الوضاء. وضو جو ہے وہ وضاء سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے حسن و جمال اور نظافت اور رونق. حسن و جمال، نظافت کہتے ہیں صفائی کو، ہمارا نام بھی ہوتا ہے، اور رونق. اور حقیقت ہے یہ کہ وضو انسان کے حسن و جمال، صفائی اور چہرے کی رونق اور نور کا باعث بنتا ہے. اصطلاحی معنی ہے وضو سے مراد پاکیزہ پانی کو، وضو سے مراد پاکیزہ پانی کو مخصوص اعضاء پر استعمال کرنا جن کی وضاحت اور مشروعیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. یعنی صاف پانی کو ان اعضاء کے اوپر ڈالنا جن کے بارے میں ہمیں شریعت نے کہا کہ ہم ان کو ڈالیں اس پانی کو. یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ ایک ہوتا ہے وضو اور ایک ہوتا ہے وضو، واو کے زبر کے ساتھ اور پیش کے ساتھ. تو وضو کا مطلب ہوتا ہے وضو کرنا، اور وضو کا مطلب ہوتا ہے وہ پانی جو وضو کے لیے استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے، کیا فرق ہے؟ وضو کرنا، وضو پانی ہے وہ جس سے آپ وضو کرتے ہیں. تو اکثر لوگ وضو کہتے ہیں اور لکھتے بھی وضو ہیں انگلش میں خاص طور پر، تو یہ WU کے ساتھ لکھا جائے گا. وہ ہے، وا نہیں، یعنی وضو کرنا. پنجابی میں وضو کہتے ہیں. پچھلے ہفتے ہم نے وضو کی اہمیت کے بارے میں پڑھا. آج ہم پڑھیں گے کامل وضو کی اہمیت، یعنی اچھی طرح مکمل کر کے وضو کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے. الوضوء شطر الایمان. اور اچھی طرح وضو گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی شخص اپنا وضو اچھی طرح کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یعنی اچھا وضو، خالص نماز، تو دو نمازوں کے بیچ کے گناہ معاف. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل وضو کا حکم دینا. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھی طرح وضو کرنے کا حکم دیا ہے. ویسے تو ہر کام میں احسان ضروری ہے لیکن وضو میں خاص طور پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اپنا وضو اس طرح کامل طور پر نہ کرے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے. یعنی اپنا چہرہ دھوئے اور کوہنیوں تک اپنے دونوں بازو دھوئے، اپنا سر کا مسح کرے، ٹخنوں تک اپنے پاؤں دھوئے. ایک شخص جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وضو کیا اور ٹھیک سے وضو نہیں کیا اور اس نے اپنے پاؤں پر ناخن بھر جگہ خشک چھوڑ دی اور آپ کو نظر آ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ واپس جاؤ اور اچھی طرح اپنا وضو کرو. یعنی اگر کوئی تھوڑی سی جگہ بھی خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوا. آپ نے سارا کچھ کر لیا لیکن آپ کی ایڑیاں خشک ہیں یا کسی اور حصے کے اوپر کچھ چنگم وغیرہ لگی ہوئی ہے، اور جب آپ آئے واپس وضو کر کے اس کو اتارا تو دیکھا کہ اس کے نیچے تو سکن ڈرائی ہے، تو اگر آپ کے اعضائے وضو گیلے ہیں تو اس جگہ کو گیلا کر لیجئے، وضو ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کا وضو خشک ہو چکا ہے تو پھر آپ کو وہ اتار کر دوبارہ پورا وضو کرنا ہو. ٹھیک ہے. وضو کے بہت سے فائدے بھی ہیں. جہاں نظافت اور رونق اور حسن یہ ساری چیزیں وضو سے آتی ہیں، وہاں کچھ اور فائدے بھی ہیں جن میں سے سب سے پہلا فائدہ ظاہری اور باطنی نجاست سے طہارت ہے. ظاہر و باطن نجاست سے طہارت. عمرو بن عبسہ السلمی روایت کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی مجھے وضو کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں جو اپنے وضو کے پانی کے قریب ہو پھر اس سے کلی کرے، پھر ناک میں پانی چڑھائے، ناک جھاڑے، مگر یہ کہ اس کے چہرے، اس کے منہ اور اس کے نتنوں کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں. یعنی جس عضو کو آپ دھو رہے ہیں وہاں سے کیے ہوئے گناہ جھڑ رہے ہیں. آنکھوں کے گناہ، ہاتھ پاؤں سے کیے ہوئے گناہ، یہ سارے کے سارے گناہ جو ہیں پانی کے آخری قطرے تک جسم سے خارج ہو جاتے ہیں اور انسان گناہوں سے پاک ہو کر نکلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز کے ارادے سے وضو کرنے کے لیے اٹھا، یعنی نماز کا وقت ہو گیا، وضو کرنے جا رہے ہیں، اور وضو کرتے ہوئے پانی کو اس کی جگہ تک پہنچایا، یعنی پورے کا پورا دھویا. ابھی انشاءاللہ تفصیلی وضو میں آپ کو بتاؤں گی کہ پورے آزاد ہونے کا مطلب کیا ہے. تو وہ ہر گناہ یا اپنی ہر خطا سے پاک ہو جائے گا. اور حقیقت ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فریش ہوتی ہے، جیسے بوجھ کے اتر گیا. اور ڈپریشن کا بھی بہترین علاج ہے. ڈپریشن کیا ہے؟ ایک بوجھ ہے جو انسان کے دل پہ پڑ جاتا ہے اور جسم کے اوپر بھی انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کے کندھوں پہ رکھ دی گئی ہے یا کوئی چیز سر پہ سوار ہو گئی ہے، اور انسان پھر
اس کی وجہ سے کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا، حتیٰ کہ لائف کو کسی بھی طرح انجوائے نہیں کرتا. تو یہ وضو جو ہے پھر انسان کو ان چیزوں سے، ان کیفیات سے نجات دلاتی. پھر گزشتہ گناہوں کی بھی معافی، یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پرانے کوئی گناہ یاد آ جاتے ہیں اور انسان ہلکان ہونے لگتا ہے ان کی وجہ سے. ایک وہ علم ہے جو آپ کے دل پہ لکھا جائے اور آپ کے عمل میں آ جائے، اور ایک وہ جو کاغذوں پہ لکھا جائے. کون سا علم فائدہ مند؟ جو دل پہ لکھا جائے. اور دل پہ لکھے جانے کے لیے جب کوئی بات کر رہا ہو تو آئی کانٹیکٹ بہت ضروری ہوتا ہے. اگر انسان آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا تو وہ پوری طرح فائدہ نہیں اٹھاتا، بات پوری سمجھ نہیں سکتا. کہ انسان آنکھوں سے بھی لے رہا ہوتا، کانوں سے بھی سن رہا ہوتا، اور باڈی لینگویج سے بھی لے رہا ہوتا، چہرے کے ایکسپریشن سے بھی لے رہا ہوتا. یہ سارے علم کے سورس ہیں. اور پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک اسٹڈی کے مطابق 57% باڈی لینگویج کام کرتی ہے. تو اگر آپ استاد کو دیکھ ہی نہیں رہے تو پھر آپ کیا سیکھ رہے ہیں؟ باقی 30% فیشل ایکسپریشنز ہیں، اور باقی ماندہ جو ہے وہ صرف الفاظ اور جملے ہیں یا ساؤنڈ ہے. اور یہ باتیں جو میں بیچ بیچ میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ میری زندگی کے وہ تجربات ہیں کہ جو میں نے سال ہر سال میں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے چیزیں سیکھی ہیں، اور غور و فکر کے بعد ان مسائل کا حل تلاش کیا ہے. یہ بظاہر دیکھنے میں باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ بہت سے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں. یہ شاید آپ کو کتابوں میں نہ ملے، تو اس لیے ان بٹوین جو بات ہوتی ہے اس پہ توجہ بہت ضروری ہے. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ بعض اوقات انسان کے اوپر ایسی کیفیت آتی ہے کہ اس کو اچانک اپنا ماضی کا کوئی گناہ یاد آ جاتا ہے. کوئی کسی کے ساتھ کی ہوئی زیادتی، کسی کے ساتھ برتی ہوئی بد اخلاقی، یا انسان نے اللہ کے حق میں کوئی کمی کی ہو، کوئی انسان ایسا ہو جس میں زندگی میں بہت سی نمازیں چھوڑ دی ہوں، یا اور کوئی ایسے غلط کام کیے ہوں جو اس کو پتا ہی نہیں تھا یا تھوڑا بہت پتا تھا اور بعد میں اس کو علم ہوا. تو اس وقت انسان کے اندر ایک خوف کی لہر پیدا ہو جاتی. اس وقت شیطان آ کے انسان کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس کو مایوس کرنے لگتا ہے کہ تمہاری معافی کوئی نہیں ہونی، پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں. یہ کبھی آپ پہ سوچ آئی؟ پتہ نہیں میرے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں. یہ کیفیت آتی ہے انسان پر. تو کیا کرے؟ اٹھے، وضو کرے، یا جب نماز کا وقت آئے تو اٹھ کے وضو کرے، اور وضو کر کے پوری کوشش کے ساتھ ایسے 2 نفل پڑھے کہ جس میں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتی کہ خیال کوئی نہ آئے، کیونکہ دن میں ایک اسٹڈی کے مطابق 60,000 خیال انسان کو، بعض نے 70 اور 72 بھی، کچھ لوگ اور زیادہ سوچتے ہوں گے تو ان کے 72 تک چلے گئے، 72 تک، لیکن 60,000 تو ہر انسان کو خیالات آتے ہیں دن میں. اور یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جب تک انسان کا دماغ کام کرتا ہے. تو پھر اس کا کچھ حصہ نماز میں، آپ دیکھیے ہماری ہر نماز میں کسی میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، کسی میں 20 منٹ 15 منٹ. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی خیال نہ آئے، امپاسبل. لیکن یہ کہ انسان کی توجہ اللہ کی طرف رہے. اب مثلاً اس وقت آپ کی توجہ میری طرف ہے، بات کی طرف ہے، لیکن پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی خیال آ رہا ہوگا. تو وہ بیک گراؤنڈ پہ خیالات چلتے رہتے ہیں، وہ ان کو نہیں آپ روک سکتے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے فوکس میں اور ایک ہوتی ہے بیک گراؤنڈ میں. اگر نماز میں فوکس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے یا اللہ کی طرف توجہ ہے، اور بیک گراؤنڈ میں کچھ چل بھی رہا ہے تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر فوکس میں آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں ایکٹیولی، اور پیچھے سے کوئی آپ کو یہ خیال ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کیا کتنے پڑھی کتنی تھی، یہ خطرناک علامت. تو بہرحال پوری توجہ سے جب انسان وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کے گناہ معاف ہو جاتے. ڈپریشن کے جتنے مریض ہیں نا، جو لوگ آپ کو سخت پریشان کریں، بار بار فون کر کے میسج کر کے میں ڈاؤن ہو رہی ہوں فلاں، اور پہنچ جائیں اس کے سر پہ اور اسے اٹھائیں کہ چلو تم وضو کرو. کبھی بچے تنگ کرتے ہیں، اٹھو وضو کرو، اٹھو وضو کرو، اچھا سا وضو کرو، میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں، اور وضو کر کے 2 رکعت ایسی نماز پڑھ. اب دیکھیں کہ وہ جو اس کے اوپر ایک کیفیت ہوگی نا پریشانی اور بے چینی، وہ پوری طرح اگر ختم نہ بھی ہوئی تو اس میں بہت حد تک کمی آ جائے. اور اگر وہ روزانہ یہ عمل دہرانا شروع کر دے تو اس ڈپریشن سے نکل آئے گی. ڈپریشن صرف گولیاں کھانے سے ختم نہیں ہوتا، اس کے لیے عملی طریقے اختیار کرنے ضروری ہیں، اور وہ جو ہمیں وحی کے ذریعے قرآن و سنت سے ملتے ہیں. تو گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ما تقدم من ذنبہ، جو بھی اس کے گناہ تھے معاف کر دیے گئے جب اچھی طرح وضو کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بات کا حریص ہونا بڑا ضروری ہے کہ ہمیں صحیح مسنون وضو کرنا آئے، اس میں کبھی نہ ہو. بعض اوقات ہم کہتے ہیں اچھا ہم نے وضو کیا، ہم نے نماز پڑھی، اور وہ تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں لیکن پریشانی دور نہیں ہوتی. بھئی آپ نے طریقہ ہی ٹھیک نہیں اختیار کیا. کسی بھی ریسیپی میں تھوڑا بہت بھی رد و بدل کر دیں تو کیا ہوگا، کہیں گے میرا ٹیسٹ ویسا نہیں بنا جیسے تم نے. بھئی تم نے جو ڈنڈی ماری ہے اس سے کیسے ٹیسٹ وہی بن سکتا ہے. تو وہ جو کمی بیشی ہم کر دیتے ہیں نا، کسی چیز نمک زیادہ کر دیں یا نمک کم کر دیں تو وہ ٹیسٹ تھوڑی آئے گا. پھر اس سے گرہیں کھلتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جو شخص رات کو وضو کرنے کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے نفس کا علاج کرتا ہے. اب یہ جو نفسیاتی بیماریاں ہیں
یہ رات کے وضو سے ٹھیک ہوتی ہیں، اس حال میں کہ اس پر گرہیں ہوتی ہیں. بس جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو وہ ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب اپنا منہ دھوتا ہے ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، اور جب اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، اور جب اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے. بس اللہ عز و جل ان فرشتوں سے جو حجاب کے پیچھے ہوتے ہیں فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو، اپنے نفس کا علاج کرتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے، جو کچھ میرے اس بندے نے مانگا وہ اس کے لیے ہے. تو ایسی ساری بیماریوں کا علاج تہجد میں ہے. اور ایک ایک گرہ کا کھلنا، یہ گرہ بعضوں کہتے ہیں نا ہمیں نظر لگ گئی، ہاں لگ جاتی ہے نظر، اس نظر سے بھی گرہ پڑ جاتی کہ آپ کا کام میں دل نہیں لگتا، آپ کا دماغ نہیں کھلتا، یوں لگتا ہے جیسے ہر چیز بند ہوتی جا رہی ہے. کبھی ایسی کیفیت محسوس کی ہوگی، آف اینڈ آن کچھ نہ کچھ، پھر الحمدللہ کچھ عرصے تک ٹھیک ہو جاتی ہے. کبھی ہم قرآن زیادہ پڑھتے ہیں یا ذکر اذکار کی پابندی کرتے ہیں تو الحمدللہ ایسی چیزیں دور ہو جاتی. انہی طریقوں میں سے، یعنی دس از ناٹ دی اونلی طریقہ، لیکن انہی طریقوں میں سے جو انسان کی پریشانیوں کو دور کرنے کا باعث ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے. پھر انسان کو حشاش بشاش کرنے کا طریقہ بھی ہے. انسان جب صبح اٹھتا ہے وضو کرتا ہے تو اس کی ساری گرہیں کھل جاتی ہیں. اگر وضو نہیں کرتا تو خبیث النفس اٹھتا ہے سستی کے ساتھ، سارا دن اس پہ سستی چھائے رہتی ہے. وضو فرشتوں کی دعا لینے کا ذریعہ ہے، خاص طور پر رات کو جب کوئی سوتے ہوئے وضو کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری تو اس کے بستر میں ایک فرشتہ رات گزارتا ہے. جب بھی وہ رات کی کسی گھڑی میں اٹھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے فلاں بندے کو معاف کر دے کیونکہ اس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری ہے، یعنی وضو کر کے سویا. پھر تکلیف میں وضو کرنا درجات کی بلندی کا باعث ہے، اونچا چڑھنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناگواریوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا اور مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا تمہارے لیے یہی رباط ہے، یعنی شیطان کے خلاف میدان ہے. قیامت کے دن اعضاء چمکیں گے یعنی وضو کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کیا آپ ہمیں پہچانیں گے یعنی قیامت کے دن؟ آپ نے فرمایا ہاں، تم مجھ پر پیش کیے جاؤ گے اور وضو کے نشانات کی وجہ سے تمہاری پیشانی اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے، تمہارے علاوہ کسی دوسری امت کی یہ نشانیاں نہیں ہوگی. تو یہ نور صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ قیامت کے دن ایسا شخص چمک رہا ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چمک سے اس کو پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے. تو کتنا ضروری ہے کہ انسان خوشی کے ساتھ وضو کرے کہ کل قیامت کے دن یہ چمک اس کی پہچان بن سکے. ایک اور روایت میں ہے کہ پس تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا لے. تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے. وضو کی جگہ پر زیورات کا پہنائے جانا یعنی قیامت کے دن. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو حازم کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھا اور وہ نماز کے لیے وضو کر رہے تھے تو اپنے ہاتھ کو کھینچتے ہوئے آپ اپنی بغل تک لے گئے، یعنی جب وضو کرنے لگے تو اوپر تک دھو دیا بازو. میں نے اسے کہا ابو ہریرہ یہ کیا وضو ہوا؟ تو آپ نے کہا اے بنو فروخ تم کدھر ہو؟ اگر میں جان لیتا کہ تم ادھر ہی ہو تو میں اس طرح وضو نہ کرتا، یعنی کہ تم مشکل میں پڑتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو پہنچتا ہے. تو یہ چمک جو ہے اس کو پہنائے جانے والے زیور کی بھی ہوگی، یعنی قیامت کے دن جب لوگوں کا حال برا ہوگا تو ایسے لوگ چمک رہے ہوں گے، خوبصورت حال میں ہوں گے. یہ اس وقت کا حال بتایا گیا ہے جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض پر پیش ہوں گے. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ پہچانیں گے کیسے کہ یہ آپ ہی کی امت کے لوگ ہیں؟ کیونکہ دیگر انبیاء کے بھی حوض ہیں اور ان کی امتیں اپنے اپنے نبی کے پاس جائیں گی. تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گی، آپ کا حوض سب سے بڑا ہوگا. پھر وضو جنت میں لے جانے والی صفت ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ان میں سے کسی کو اپنا کر فوت ہو جائے تو اللہ کی اس کے بارے میں ضمانت ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا. ان میں سے ایک وہ آدمی جو وضو کرے تو اچھی طرح وضو کرے، یعنی جلدی میں وضو نہ کرے، ایسے ہی بس کام پورا نہ کرنے والے، بلکہ اچھے سے مل مل کے وضو کرے تو اللہ کی اس کے بارے میں ضمانت ہے، گارنٹی ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا. اور اس سلسلے میں وہ حضرت بلال والی حدیث آپ سب نے سن رکھی ہوگی، یاد ہے کچھ؟ کیا تھی وہ؟ جنت میں آگے آگے. جی، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. ابو بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ اے بلال، کیا وجہ ہے کہ تم جنت میں داخل ہونے میں مجھ سے سبقت لے گئے؟ میں جب بھی جنت میں گیا تو اپنے سامنے تمہارے چلنے کی آہٹ محسوس کی. کل رات بھی جب میں جنت میں داخل ہوا تو اپنے آگے تمہارے چلنے کی آہٹ سنی.
تو بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جب بھی اذان دیتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. اور مقتدی جو ہیں جیسے آپ مسجد میں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ظہر ہو عصر ہو مغرب ہو لوگ اذان کے فوراً بعد کیا کرتے ہیں 2 رکعت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت بلال بھی یہ کیا کرتے تھے, خود اذان دیتے تھے خود پھر 2 رکعت پڑھتے تھے. اور جب بھی میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً وضو کر لیتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا اس کا حق ہے, لہٰذا 2 رکعت ادا کرتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی 2 وجوہات ہیں, یعنی یہی باتیں ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہما, انہی دونوں کی وجہ سے, یعنی ان 2 رکعتوں کی وجہ سے, باوضو رہنے کی وجہ سے. تو اس قدر فائدے ہیں وضو کے. السلام علیکم. وعلیکم. وضو کے اور یہ 2 رکعت کے بیچ میں کوئی بات نہیں کرنی کیا؟ ایسا کچھ منع نہیں کیا گیا, کیونکہ ہمارا دین بے جا پابندیاں نہیں لگاتا. اب ایک ماں ہے, وہ وضو کر کے باہر نکلی ہے تو بچہ کچھ مانگتا ہے اس سے, بچہ چھوٹا ہے, یا کوئی انسٹرکشن دینی ہوتی ہے, یا کوئی فون کال آ جاتی ہے, یا کوئی گھر میں آ گیا ہے, یا آپ مسجد میں ہی کھڑے ہیں, کوئی شخص آپ سے سوال یا مسئلہ پوچھ لیتا ہے, تو یہاں چپ کی کوئی شرط یا قید لگائی نہیں گئی. تو جو پابندی لگائی نہ گئی ہو وہ اپنے اوپر خود سے خود نہیں لگانی چاہیے. دادا میں رمضان کے عمرے پہ گئی ہوئی تھی تو ایک افریقہ کی عورت بیٹھی ہوئی تھی, اس کے پاس اتنا ہی اس بوتل میں اتنا ہی پانی تھا, اور وہ جس طرح سے وہ وضو کر رہی تھی تو میں اس کو حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ وہ اتنا لے کر مل کے ایسے ہاتھ وضو کر رہی تھی, کیونکہ ظاہر ہے وہاں پانی کم ہوتا ہے. ہم پانی زیادہ بہاتے ہیں اور ملتے کم ہیں, لیکن حیرت ہو رہی تھی اس کو دیکھ جی. ابھی آگے آ رہا ہے کتنا پانی ہونا چاہیے, اللہ ہمیں معاف کر دے. استاذہ اگر کوئی غسل کر کے باہر آ گیا اور کوئی عضو بھول گیا ہے, مثال کے طور پر کانوں میں پانی ڈالنا بھول گیا ہے یا ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا, غسل میں دوبارہ خود بخود پانی چلا جاتا, کوئی ضرورت نہیں دوبارہ. جی خشک رہنے کی بات ہے. یہ جب گناہوں کے معافی کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو یہ صغیرہ گناہ یا کبیرہ بھی؟ جی عمومی طور پر تو صغیرہ گناہوں کی بات ہے, کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن پہ حد ہوتی ہے, کچھ ایسے جن کا کفارہ ضروری ہوتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ سارے گناہ معاف کر دی. اور پھر کبیرہ گناہوں سے معافی کا طریقہ کیا ہے, یعنی معافی مانگی جائے. تو ہم جب وضو کرتے ہیں تو اس کے بعد جو دعا مانگتے ہیں اس میں استغفرک و اتوب الیک جب کہیں تو معافی بھی ساتھ مانگ رہے ہو, امید ہے کہ وہ بھی معاف ہو جائیں. استاد یہاں پہ قیامت کے دن کی چمک کی بات کی جا رہی ہے, تو دنیا میں تو صاف ستھرا چمکنے کے لیے ہم بہت زیادہ مشقت کرتے ہیں اور اس کی طرف توجہ دیتے ہیں نا, کہ اور یہ تو اتنا آسان طریقہ ہے, مگر ہم کتنا اس کو اپنے اوپر سوچتے ہیں کہ مشکل دنیا ہے. میں چمکنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں, فیشل کیسے کرواتے ہیں, مل کے, اور کتنی دیر لگتی ہے, 1 گھنٹہ تو ہوتا ہی ہے نا, اور سارے دن کے وضو کا وقت نکالیں تو کتنا ہوگا, 1 گھنٹے سے کم ہے. یعنی اگر 5 نمازوں کے 5 وضو آپ کریں, ایک وضو میں آپ ٹائم نوٹ کر لیں, 5 منٹ سے زیادہ نہیں, 5 سے بھی کم لگتے ہیں. میں ہمیشہ رات کو وضو کر کے سوتی تھی, لیکن آج کل تھوڑے سے بھول جاتی ہوں. مجھے اتنا نیند کا پرابلم ہو گیا ہے کہ مجھے اینزائٹی کی میڈیسنز لینی پڑی, تو میں اب سوچ رہی ہوں کہ میں دوبارہ اپنی وضو کی عادت کر لوں. دوبارہ وضو پہ آئے تو انشاءاللہ وہ میڈیسن چھوٹ جائیں گی. آپ نے جیسے بتایا کہ باوضو جو ہے جنت کی سفر ہے, جب پہلے سنا تو اس کے بعد سے کوشش کی اور حقیقت ہے, آزمایا ہے کہ ڈپریشن کا علاج بالکل, اور بہت زیادہ اسٹریس ریلیز کرتا ہے اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور اپنا آپ بہت لائٹ فیل ہوتا ہے. بالکل بہت زیادہ کیفیت ہی بدل جاتی ہے جب آپ وضو سے ہوتے ہیں, باوضو ہوتے ہیں, کیفیت ہی بدل جاتی ہے. اس میں ایک اچھا وضو اور جلدی کا وضو کا بھی اس میں بہت فرق بالکل ہے کہ جب وہ اچھا ہے بہت بڑا تو فیکٹر ہے. جی. یس, جب صحیح وضو کریں گے تو ہی اس کا ڈوز صحیح ہوگی تو صحیح فائدہ ہوگا. Some people think that if you do wudu, they lose their sleep or they may not be able to sleep. But in fact, ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر وضو کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھ کے سوتے ہیں تو اچھی نیند آتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو آپ نے فوکس ہونے کی بات کی تھی نماز میں اور پھر بیک گراؤنڈ کی جو بات کی تھی, اس کا پورا تعلق میرا ایکسپیرینس ہے کہ اچھے وضو سے ہے. اگر ہم پورا واقعی میں جیسا کہا گیا اچھا وضو کرتے ہیں نا, تو پھر واقعی میں فوکس اللہ سبحانہ تعالیٰ رہتے ہیں, اور وہ جو چھوٹی موٹی جو شیطان کی چالیں ہوتے ہیں بہت پیچھے چلی جاتی ہیں. لیکن وضو اچھا نہیں ہوتا تو جو آپ نے کہا تھا نا کہ ساری بیکار باتیں آگے آتی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پیچھے چلے جاتے. تو جو کہا گیا نا کہ نماز جنت کی کنجی اور وضو جو ہے وہ نماز کی کنجی, یہ لگتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ رات میں ہم اکثر وضو کر کے تو بستر پہ لیٹنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ لیٹتے ہیں تو پھر آپ کو واش روم کا خیال آ جاتا ہے, تو پھر آپ جیسے بار بار اگر کوئی بات نہیں, ایک دفعہ آپ چلے گئے تو وہ آپ نے اپنا وہ ریچول پورا کر لیا. وضو سے قبل مسواک, ہر بار وضو سے پہلے مسواک کی ترغیب دلائی گئی ہے, لازم نہیں کیا گیا لیکن ترغیب ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں مومنوں پر مشقت ڈال دوں گا, یعنی مشکل میں پڑ جائیں گے لوگ,
تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی وضو کرنا اس سے پہلے مسواک کرنا ہے، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں کثرت سے مسواک کرتے تھے. حذیفہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنا منہ مسواک سے اچھی طرح صاف فرماتے. یعنی خصوصاً رات کو سونے کے بعد جب انسان اٹھتا ہے تو منہ کو زیادہ صفائی چاہیے ہوتی. دن میں تو کبھی ہم پانی پی لیتے ہیں یا بار بار وضو کر لیتے ہیں 5 نمازوں کی وجہ سے، لیکن رات میں ایٹ اے اسٹریچ کئی گھنٹے تک ہمارا منہ بند رہتا ہے، تو پھر زیادہ صفائی کی ضرورت ہوتی ہے پورے ہر کونے کی. زبان کے اوپر بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زبان پہ مسواک پھیرتے تھے تو صرف ٹنگ پہ نہیں پھیرتے تھے بلکہ حلق تک جاتے تھے جس سے آوازیں بھی آتی تھی. صحابہ کا عمل. زید بن خالد جوہنی روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اگر میری امت کے لیے مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا. ابو سلمہ کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ زید رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور مسواک ان کے کان پر رکھی ہوتی جیسے کسی کاتب کا قلم ان کے کان پہ ہوتا. پہلے زمانے میں وہ لکھنے والے منشی وغیرہ جو تھے وہ یہاں اڑس لیتے تھے، پین ہولڈر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اب آپ دیکھیے پین ہولڈر پینوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن لکھنے والے لوگ کم ہو گئے، ٹائپ کرنے والے زیادہ ہو گئے. تو جب نماز کے لیے اٹھتے مسواک کر لیتے. مسواک رب کی رضا کا ذریعہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کی طہارت اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے. منہ کی صفائی مبالغے کی حد تک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسواک کے بارے میں اس قدر حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے دانتوں کے بارے میں ڈرنے لگا. یعنی اتنا زیادہ مسواک کا حکم دیا گیا کہ میں اپنے دانتوں کے بارے میں یعنی ہل نہ جائیں یا پھر بہت گھس نہ جائیں. وضو کے مسائل. وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فذکر احادیث منها وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة احدکم اذا احدث حتی یتودع. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں بیان کی جن میں سے ایک یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بے وضو کی نماز قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ وضو کر لے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی انسان اگر پوری نماز بھی پڑھ لے مگر وضو نہ ہو تو نماز ہوتی ہی نہیں. وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. عن سعید بن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ. رواہ الترمذی. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں ہوتا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. وضو کی فضیلت. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان حوضی ابعد من ایلۃ من عدن لہو اشد بیاضا من الثلج واحلی من العسل باللبن ولآنیته اکثر من عدد النجوم وانی لاصد الناس عنه كما يصد الرجل ابل الناس عن حوضی. قالوا یا رسول اللہ اتعرفنا یومئذ قال نعم لکم سیماء لیست لأحد من الامم تردون علی غرا محجلین من اثر الوضوء. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض عدن اور ایلا کے فاصلے سے بھی زیادہ بڑا ہے. یہ 2 علاقوں کے نام آپ نے بتائے جس سے یہ تصور دینا مقصود تھا کہ اس کا طول و عرض کتنا بڑا ہوگا. عام طور پر تو حوض چھوٹے سے ہوتے ہیں لیکن حوض کوثر کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ اتنا بڑا ہوگا جیسے عدن کہاں پر ہے؟ یمن میں، اور ایلا فلسطین کی طرف ہے. تو اتنا بڑا حوض ہوگا. اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد اور دودھ سے زیادہ میٹھا ہے. یہ جو عربی عبارت ہے اس میں آتا ہے کہ دودھ میں ملے ہوئے شہد سے، یعنی جو دودھ اور شہد کو ملا کے شربت بنایا جاتا ہے اس سے زیادہ میٹھا. اس پر رکھے ہوئے برتن تعداد میں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں. قیامت کے روز میں دوسری امت کے لوگوں کو اس طرح اپنے حوض پر آنے سے روکوں گا جس طرح کوئی آدمی دوسرے آدمی کے اونٹوں کو اپنے حوض پہ آنے سے روکتا ہے. یعنی اس حوض سے صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہی سیراب ہو سکیں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہم کو اس روز دوسری امتوں کے لوگوں میں پہچان لیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، وضو کے باعث تمہارے ہاتھ پاؤں اس قدر روشن اور چمکدار ہوں گے
کہ ایسے نشان کسی دوسری امت کے لوگوں کے لیے نہیں ہوں گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حوض کوثر پر جائے گی اور آپ اپنی امت کو پہچانیں گے. کس سے؟ وضو کے علامات سے، اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو طریقہ بتایا، جو سکھایا، وہ دراصل ساری پچھلی تعلیمات کا خلاصہ ہے اور ان کی کمپلیشن ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دی. آپ کو معلوم ہے کہ یہود نے شاید حضرت عمر سے کہا تھا کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ ہمیں مل جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. اور وہ یہی آیت تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. ایک مکمل دین ہمیں عطا کر دیا گیا، ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اوریجنل سورسز کی طرف لوٹیں آنکھیں کھول کر. وضو کا مسنون طریقہ یہ ہے. ان حمران ان عثمان رضی اللہ عنہ دعا بوضوء فتودع فغسل کفیہ 3 مرات ثم مدمد واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين 3 مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تودع نحو وضوئي هذا. رواہ مسلم. حضرت حمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا. پہلے اپنی ہتھیلیاں 3 مرتبہ دھوئیں، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا منہ 3 دفعہ دھویا. اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا. اسی طرح بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا. مسح کے بعد اپنا دایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا اور اسی طرح بایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا. پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. وضو سے قبل نیت کے مروجہ الفاظ نویت ان اتودع ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں. دوران وضو مختلف اعضاء دھوتے وقت مروجہ دعائیں پڑھنا بھی سنت سے ثابت نہیں. بعض لوگ ہاتھوں پہ ایک دعا پڑھتے ہیں، پھر چہرے پہ کچھ اور، پھر پاؤں پہ کچھ اور، سارے وضو میں صرف دعاؤں پہ ہی مشغولیت رہتی. ایسی کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، کیونکہ یہ بھی دین کو مشکل بنانے والی بات ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وضو کرتے ہوئے اگر آپ کے اپنے دل میں کوئی خیال جذبات آئیں کہ یا اللہ تو میرے چہرے کو آگ سے بچانا، اللہ میرے پاؤں کو استقامت دینا وغیرہ وغیرہ، اگر دل سے کوئی ایسی چیز کسی وقت نکلتی ہے تو وہ آپ مانگ لیں اپنے طور پر، لیکن اس کو سنت سمجھ کر یا ایک لازمی چیز سمجھ کر مت کریں، اور دوسروں کو خاص طور پر ایسی چیزیں سکھا کر دین کو بوجھل نہ کریں، کیونکہ بعض کتابوں میں ایسی چیزیں چھپی ہوئی بھی ملتی ہیں. یہ دین کو بوجھل بنانا ہے، اس کو ہلکا رکھیں تاکہ ہر شخص عمل کر سکے. ہاں ان لوگوں کے اندر جذبات پیدا کریں کہ کچھ وہ اپنے دل اور اپنی زبان میں بھی مانگا کریں. وضو کے بعد مدرجہ ذیل دعا پڑھنا مسنون ہے. ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد یتودع فیبلغ او يسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة 8 يدخل من ايها شاء. رواه احمد ومسلم وابو داود والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مکمل وضو کر کے یہ دعا پڑھے، کون سی دعا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ آخر تک، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ دراصل کلمہ شہادت ہی تو ہے. تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل ہو. اسے احمد، مسلم، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. ترمذی نے اس دعا میں ان الفاظ کا اضافہ بھی کیا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں شامل فرما. وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کی ترغیب دلائی ہے. یہ بھی ترغیب دلائی، فرض نہیں کیا تاکہ مشکل نہ پڑے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق على امتی
لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء اخرجہ مالک و احمد والنسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اسے مالک، احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا کہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ امت اس عمل پر پابندی کرے، اور اس میں کچھ مشکل نہیں، صرف عادت بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی فضیلت بہت ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب، رواہ الشافعی و احمد الدارمی والنسائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب تعالی کی خوشنودی کا باعث ہے، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں اور داڑھی کا خلال کرنا مسنون ہے۔ ان لقیط ابن صبرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، رواہ ابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو اچھی طرح کرو، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرو، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک میں پانی اچھی طرح چڑھاؤ۔ خلال کس طرح ہوتا ہے؟ یہ لفظ کس سے ہے؟ خلال، خلل سے۔ خلل کس کو کہتے ہیں؟ دخل اندازی، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرنا۔ پاؤں کی انگلیوں میں ایک ایک کر کے، کیونکہ وہ پورا پنجہ اکٹھا نہیں داخل ہو سکتا، کیونکہ ہاتھ کی انگلیوں کو جیسے آپ کھولتے ہیں تو پاؤں نہیں ہو سکتا، تو اس میں یہ ہے کہ ایک ایک انگلی سے آپ پھیر سکتے ہیں، اس سے انگلیوں کے اندر کا میل بھی نکل جاتا ہے۔ اگر کوئی خشک ہو جگہ تو وہ بھی پوری طرح بھیگ جاتی۔ ان عثمان رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ فی الوضوء، رواہ الترمذی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے داڑھی کا خلال کرتے تھے۔ اسے ترمذی نے روایت کی۔ داڑھی کو پوری طرح دھونا ضروری نہیں، صرف اس میں ہاتھ اسی طرح انگلیاں پھیر لینا کافی۔ صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں، گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں، سر کے مسح کا مسنون طریقہ یہ ہے۔ ان عبداللہ ابن زید ابن عاصم رضی اللہ عنہ فی صفت الوضوء قال مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ بیدیہ فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح اس طرح کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے تک لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے، یعنی پہلے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک یعنی پیچھے لے گئے جہاں سے شروع کیا تھا اور وہیں سے واپس لے آئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ضروری ہے۔ کانوں کے مسح کا مسنون طریقہ یہ ہے۔ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فی صفت الوضوء قال ثم مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسہ وأذنیہ باطنہما بالسباحتین وظاہرہما بإبہامیہ، رواہ النسائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے دونوں کانوں کے اندر اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے باہر کے حصے کا مسح کیا۔ پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے۔ ان المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تودع فمسح بناصیتہ وعلی العمامۃ وعلی الخفین، رواہ مسلم۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے پیشانی کے بالوں، پگڑی اور موزوں پر مسح کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب سکارف کی بات اس میں نہیں لکھی ہوئی، اس لیے نہیں، پگڑی فرق ہے اس لیے کہ وہ بہت رولز ہوتے ہیں، اگر اس کو کھولیں تو دوبارہ پہننے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ میں کبھی ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں نہ اتار سکوں تو اس طرح کر لیتا ہو جاتا ہے، لیکن پگڑی میں اس طرح ہاتھ ڈال کے نہیں ہو سکتا نا، اتار کے مشکل پڑ جاتی، کہیں اتار کے رکھیں وہ گر جائے اور کھل جائے ساری تو پرابلم ہو جائے، لیکن سکارف کو اندر سے بھی ہاتھ جا کے ہو جاتا ہے۔ وضو کر کے پہنے ہوئے جوتوں، موزوں اور جرابوں پر مسح کیا جا سکتا۔ مدت مسح مقیم کے لیے، مقیم سے مراد جو گھر رہتا ہو
1 दिन रात और मुसाफिर के लिए 3 दिन रात है। जुम्बी होना मुद्दत मसा खत्म कर देता है। अनिल मुगीरह इब्न शुअबह रदियल्लाहु अन्हु क़ाल तवद्दअ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मसह अलल जौरबैनि वन नअलैनि रवाहु अहमद व तिर्मिज़ी व अबू दाऊद व इब्न माजाह। हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू करते वक्त जुराबों और जूतों पर मसा किया। इसे अहमद, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद और इब्न माजाह ने रिवायत किया है। ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं ना उस जमाने में मौजे होते थे, जुराबें नहीं होती थी। यहाँ क्या लफ्ज लिखा हुआ है? जुराब का लफ्ज लिखा हुआ है। ठीक है। और नालैन जूते को कहते हैं। अगर वुजू करके पाँव धो के आपने जुराबें पहनी और ऊपर जूते भी पहन लिया, जैसे बच्चे अमूमन जॉगर्स पहन लेते हैं, तो फिर वुजू के वक्त उन सब को उतार कर पाँव धोना बहुत मुश्किल लगता है और इसी वजह से बाज़ औक़ात नमाजें ही छूट जाती। तो ऐसे में चूंकि जूते में नमाज भी हो जाती है अगर साफ हो, तो उस पर मसा भी हो जाता है। अन सफ़वान इब्न अस्सालिन रदियल्लाहु अन्हु क़ाल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअमुरुना इज़ा कुन्ना सफ़रन अल्ला नंज़िअ ख़िफ़ाफ़ना सलासत अय्यामिन व लयालियहुन्न इल्ला मिन जनाबतिन वलाकिन मिन गाइतिन व बौलिन व नौमिन रवाहु तिर्मिज़ी व नसाई। हज़रत सफ़वान बिन अस्साल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब हम सफर में होते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें 3 दिन रात के बाद मौजे उतारने का हुक्म देते थे। खा पेशाब पखाना की हाजत हो या नींद आए, अलबत्ता जनाबत की वजह से मौजे उतारने का हुक्म देते थे। इसे तिर्मिज़ी और नसाई ने रिवायत किया है। अन अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु क़ाल जअल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासत अय्यामिन व लयालियहुन्न लिल मुसाफिरी व यौमन व लैलतन लिल मुक़ीमी यानी फिल मस्हि अलल खुफ़ैनी रवाहु मुस्लिम। हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन रात मुसाफिर के लिए और 1 दिन रात मुकीम के लिए मौज़ों के मसा की मुद्दत मुकर्रर फरमाई है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। वुज़ू के आज़ा में कोई जगह खुश्क नहीं रहनी चाहिए। अन अनस रदियल्लाहु अन्हु क़ाल रअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन वफ़ी क़दमिही मिस्लु ज़ुफ़री लम युसिबहुल मा फ़क़ाल इर्जिअ फ़अहसिन वुदूअक। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा जिसके पाँव में वुजू करने के बाद नाखून जितनी जगह खुश्क थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया कि वापस जाकर अच्छी तरह वुजू करो। अन अबी हुरैरह रदियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअा रजुलन लम यग़सिल अक़िबहु फ़क़ाल वैलुल लिल अअक़ाबि मिनन नार रवाहु मुस्लिम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा जिसने वुजू में अपनी एड़ी नहीं धोई थी। आपने फरमाया खुश्क एड़ियों के लिए आग का अजाब है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। वुजू या गुस्ल के बाद पानी खुश्क करने के लिए हस्ब ख्वाहिश तौलिया इस्तेमाल करना या न करना दोनों तरह दुरुस्त है। अन आयशा रदियल्लाहु अन्हा क़ालत कानत लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिरकतुन यनशिफु बिहा बादल वुदू रवाहु तिर्मिज़ी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक कपड़ा था जिससे आप वुजू के बाद बदन पूंछते। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। अन मैमूनह रज़ियल्लाहु अन्हा फी सिफ़त गुस्लिल जनाबति क़ालत फ़ग़सल रिजलैहि थुम्मा अतैतुहु बिल मिंदील फरद्दहु। हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल जनाबत का तरीका बयान किया और फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल के बाद अपने दोनों पाँव फिर धोए। इसके बाद मैंने आपको बदन पूछने के लिए तौलिया दिया तो आपने वापस कर दिया। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। अब आप देखिए कि 2 तरह की रिवायात हैं। आमतौर पर जो लोग हदीस का इनकार करते हैं वो कहते हैं हम इसलिए करते हैं कि इसमें कंट्राडिक्शन बहुत है, एक हदीस कुछ कहती दूसरी कुछ कहती। लेकिन बात यह है कि असल चीज कंट्राडिक्शन नहीं है, असल चीज मौका महल का इख्तिलाफ है। दीन फितरत है, उसने ऐसे उसूल नहीं बनाए कि एक बात कह दी तो हर किस्म के हालात में वही बात चलेगी। मसलन सर्दी का मौसम है, पानी आपको तकलीफ दे रहा है, आप तौलिया इस्तेमाल कीजिए, कोई हरज नहीं, कोई गुनाह नहीं। लेकिन एक और वक्त है कि आपको पानी अच्छा लग रहा है, मसलन अगर आप हज उम्रे वगैरह पर जाएं तो इतनी गर्मी बाज़ोकत होती है कि दिल चाहता है कि और ऊपर पानी डाले रखें, तो वहां किसका दिल चाहेगा कि वुजू के बाद अपना जरूर पानी खुश्क करे, वो तो उठते उठते ही खुश्क हो जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तौलिया दिया गया वो बहुत साफ ना हो, पॉसिबिलिटी तो है ना। अगरचे हम कुछ कह नहीं सकते कि यही फाइनल बात थी, कहीं से पता नहीं चलता, लेकिन मुमकिन है कि कोई ऐसी चीज हो कि जो आपको इस्तेमाल करना नागवार हो।
مثلاً آپ نے بھی بازو کا دیکھا ہوگا کہ آپ کہیں جاتے ہیں تو کوئی لوگ آپ کو تولیہ آفر کرتے ہیں لیکن آپ تولیہ نہیں یوز کرتے، آپ کو نہیں معلوم انہوں نے کس طرح دھویا کس طرح نہیں، یا یہ وہ صاف ہے یا نہیں. کسی اور کے گھر میں مثلاً جاتے ہیں، واش روم میں تولیہ لٹکا ہوتا ہے تو عموماً استعمال نہیں کیا جاتا، کیا سوچ کر، اور وہ گھر والے کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انسان کے دل میں بعض اوقات وہم آتا ہے. تو ایسی بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے تولیہ جو ہو یا جو کپڑا ہو وہ پوری طرح صاف نہ ہو، دھلا ہوا نہ ہو، یا کوئی اور وجہ ہو، یا یہ کہ آپ کو طلب نہ ہو اس کی اور اس وجہ سے آپ نے اس کا انکار کر دیا. اس طرح کی جو اختلافی احادیث نظر آتی ہیں یہ دراصل دین کی وسعت ہے. وضو کے اعضاء ایک بار یا 2 بار یا 3 بار دھونے جائز ہیں، اس سے زائد دھونا منع ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال تودع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرة رواہ احمد والبخاری. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے ایک مرتبہ اعضاء دھوئے. اسے احمد اور بخاری نے روایت کیا ہے. ان عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تودع مرتين رواہ احمد والبخاری. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور 2 مرتبہ اعضاء دھوئے. اسے احمد اور بخاری نے روایت کیا ہے. ان عمرو بن شعیب ان ابیہ ان جدہ رضی اللہ عنہ قال جاء اعرابی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسألہ عن الوضوء فأراہ ثلاثا وقال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. رواہ احمد وابن ماجہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے باپ شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 بار وضو کے اعضاء دھو کر دکھائے اور فرمایا وضو کا طریقہ یہ ہے، جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھوئے اس نے برا کیا، زیادتی کی اور ظلم کیا. اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہیں رک جانا چاہیے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکا ہے، اس سے آگے بڑھنا درست نہیں. ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. ان بریدہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الصلوات یوم الفتح بوضوء واحد رواہ مسلم. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. وضو کرنے کے بعد بے مقصد باتیں یا فضول کام نہیں کرنے چاہیے. ان کعب ابن عجرۃ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تودع احدکم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن يديه فانه في الصلاة. رواہ احمد. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کر کے مسجد کی طرف جائے تو راستے میں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر نہ چلے، کیونکہ وضو کے بعد آدمی نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے. اسے احمد نے روایت کیا ہے. یعنی وضو کا بھی احترام ہوتا ہے. انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے سے مراد کیا ہے؟ جو شب کی تشبیک ہوتی اس طرح کرنا اور اس طرح یعنی اپنے ہی ہاتھوں سے کھیلنا. ٹیک لگائے بغیر نیند یا اونگ آ جائے تو وضو یا تیمم نہیں ٹوٹتا. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتودعون. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز عشاء کا انتظار کرتے یہاں تک کہ ان کے سر نیند کی وجہ سے جھک جاتے، پھر دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی بیٹھے بیٹھے جیسے آپ کلاس میں بیٹھے اور بیٹھے ہوئے اونگ آ جاتی ہے لیکن آپ بیٹھے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. محض شک سے وضو نہیں ٹوٹتا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا فاشکل علیہ اخرج منہ شیء ام لا فلا یخرجن من المسجد حتی یسمع صوتا او یجد ریحا. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں شکایت محسوس کرے اور اسے شک ہو جائے کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں تو جب تک بدبو محسوس نہ کرے یا آواز نہ سنے مسجد سے وضو کے لیے باہر نہ نکلے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. بیوی کا بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا بشرطے کہ جذبات پر قابو ہو. ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتودع. رواہ ابو داود والترمذی وابن ماجہ.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا بوسہ لیتے اور وضو کیے بغیر نماز ادا فرما لیتے. اسے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. لیکن اگر کوئی بھی ویٹ ڈسچارج ہو، جس کو مزی کہتے ہیں، اس سے وضو پھر ختم ہو جاتا ہے. آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. عن جابر بن سمرۃ رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اتودأ من لحوم الغنم قال ان شئت تودأ وان شئت فلا تتودأ قال انا اتودأ من لحوم الابل قال نعم تودأ من لحوم الابل. رواہ احمد و مسلم. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ نے فرمایا چاہو تو کر لو، نہ چاہو تو نہ کرو. پھر اس نے سوال کیا کہ اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرو. اسے احمد اور مسلم نے روایت کیا ہے. کپڑے کی آڑ کے بغیر پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگایا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ نہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من افضى بيده الى ذکره لیس دونه ستر فقد وجب علیہ الوضوء. رواہ احمد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا ہاتھ کپڑے کی آڑ کے بغیر اپنی شرمگاہ کو لگایا اس پر وضو واجب ہو گیا. اسے احمد نے روایت کیا ہے. چکنائی والی چیز کھانے کے بعد کلی کرنا ضروری ہے. عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فمدمد وقال ان له دسما. متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور کلی کی، پھر فرمایا اس میں چکناہٹ ہے. کیونکہ پھر نماز پڑھتے وقت اگر منہ میں چپ چپ ہو رہی ہے اور ٹیسٹ آ رہا ہے دودھ کا، آج کل کے دودھ میں تو شاید یہ نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ کی سنت ہے منہ صاف کر کے نماز پڑھنی چاہیے. اسی طرح مثلا کوئی سویٹ کھائیے، کوئی بھی چیز جس کا منہ میں مزہ ہے ابھی تک، تو اسی حالت میں نماز نہیں شروع کریں، کلی کر لیں. یہ سب کچھ کس لیے؟ تاکہ نماز کا خشوع برقرار رہے. مزی خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. عن علی رضی اللہ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المزی فقال من المزی الوضوء ومن المنی الغسل. رواہ الترمذی. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں استفسار کیا تو آپ نے جواب دیا مزی خارج ہونے سے وضو کرنا چاہیے اور منی خارج ہونے سے غسل کرنا چاہیے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. مستقل بیماری کی وجہ سے مکمل پاکیزگی ممکن نہ ہو تو اسی حالت میں نماز ادا کرنا چاہیے. البتہ ایسی صورت میں ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ضروری ہے. اس مستقل بیماری میں پھر کیا آتا ہے؟ استحاضہ بھی آ جاتا ہے. ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا وضوء الا من صوت او ریح. رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کی ضرورت نہیں مگر جب آواز آئے یا ہوا خارج ہو. اسے ترمذی نے روایت کی. فضل من بات علی الوضوء، باوضو سونے کی فضیلت. یعنی عموماً تو وضو عبادات کے لیے ہوتا ہے، نمازوں وغیرہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی وضو کر کے سونا چاہے تو اس کی بھی فضیلت ہے. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفیان عن منصور عن سعد بن عبیدہ عن براء بن عازب قال قال لي النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتيت مضجعك، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، کس سے؟ براء بن عازب سے، کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ فتودع، تو وضو کر لو. وضوءک للصلاۃ، اپنا وضو نماز کے لیے جیسے نماز کے لیے کرتے ہو ایسا ہی کر لو. ثم استجع، پھر لیٹو، علی شقک الایمن، اپنے دائیں پہلو پر. ثم قل، پھر کہو، اللہم، اے اللہ، اسلمت، میں نے سپرد کر دیا، وجہی، اپنا چہرہ، الیک، تیری طرف، وفوضت، اور میں نے سپرد کر دیا، امری، اپنا معاملہ، الیک، تیری طرف. یعنی میں نے سپرد کر دی اپنی ذات، اپنا آپ تیری طرف، اور میں نے اپنے معاملات بھی تیرے حوالے کر دیے، تجھے سونپ دیے. وَأَلْجَأْتُ، اور حوالے کر دی، ظہری، اپنی پیٹھ، الیک، تیری طرف، یعنی اپنا آپ تیری طرف، رغبتاً و رہبتاً، خوشی سے اور ڈرتے ہوئے، الیک، تیری طرف. لا ملجا، نہیں کوئی پناہ گاہ، ولا منجا، اور نہ کوئی نجات، من کا، تجھ سے، الا الیک، مگر تیری ہی طرف، یعنی تجھ سے بھاگ کے ہم کہیں نہیں جا سکتے. اللہم آمنت بکتابک، اے اللہ میں ایمان لایا تیری کتاب پر، الذی انزلتا، جو تو نے اتاری، وبنبیک، اور تیرے نبی پر، الذی ارسلتا، جس کو تو نے بھیجا. فإن مت، پھر اگر تو مر جائے. کس نے فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس کو؟ براء بن عازب کو. من لیلتک، اپنی اس رات میں باوضو ہو کر یہ دعا پڑھ کے اگر تم سوتے ہو اور نیند میں تمہاری موت آ جاتی ہے، فأنت علی الفطرۃ، تو فطرت پر ہے، یعنی تیرا خاتمہ اسلام پر ہوا. وجعلہن آخرہ، اور کر دے ان
آیات کو یا ان الفاظ کو آخر ما تتکلم به، آخری چیز جو تو بات کرے، یعنی اس سے بعد باتیں نہ کرو، سو جاؤ. قال، تو کہتے ہیں فرددتها علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دہرایا ان کلمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. فلما بلغت، کہ جب میں پہنچا، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، کہ اے اللہ میں ایمان لایا تیری کتاب پر جو تو نے اتاری. قلت ورسولک، تو میں نے کہہ دیا ورسولک. قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں، ونبیک، نبی کا کہو، الذی ارسلت، جس کو تو نے بھیجا. رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ 2-3 باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو کر کے سونے کی فضیلت ہے، اور وضو کے بعد اس دعا کی خاص طور پر. اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کا خاتمہ خیر پر ہوتا ہے، اسلام پر، اس دین اسلام پہ مرتا ہے. پھر یہ کہ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اس دعا کے بعد اور ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ مسنون دعاؤں میں جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں وہی پڑھنے چاہیے، ان کو بالمعنی روایت نہیں کرنا چاہیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں، حالانکہ رسول اور نبی میں سچ اتنا بڑا فرق نہیں، لیکن جو الفاظ آپ نے سکھائے وہی ان سے مطالبہ کیا کہ انہیں دہرا کے بتائیں.